السلام علیکم فرینڈ، سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ فرینڈ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے 1973 کے آئین کی ترمیم۔ تو فرینڈز، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ 1973 کے آئین میں ترامیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین، جسے 1973 کا آئین بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کا سپریم قانون ہے۔ ملک کی اپوزیشن جماعتوں کی اضافی مدد سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا۔ اسے 10 اپریل کو پارلیمنٹ نے منظور کیا اور 14 اگست 1973 کو اس کی توثیق کی گئی۔ پہلی آئینی ترمیم۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں پہلی آئینی ترمیم 1974 میں کی گئی۔ اس نے آرٹیکل 7 میں شق 2 کا اضافہ کیا، جس نے پاکستان کے ہر شہری کو سیاسی جماعت بنانے کا اختیار دیا، سوائے سرکاری ملازمین کے۔ مزید یہ کہ اس ترمیم نے آرٹیکل 17 میں شق 3 کو بھی شامل کیا، جس کے تحت تمام سیاسی جماعتیں حکومت کو اپنے حصے کے فنڈز کے ذرائع سے آگاہ کریں۔ دوسری آئینی ترمیم۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں دوسری آئینی ترمیم 1974 میں کی گئی۔ دوسری آئینی ترمیم میں احمدیوں اور قادیانیوں، لاہوری گروپ کو پاکستان میں غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا گیا۔ تیسری آئینی ترمیم۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں تیسری آئینی ترمیم بھی 1974 میں کی گئی تھی۔ پاکستان کی تیسری آئینی ترمیم میں آرٹیکل 10 میں ترمیم کی گئی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والے افراد کو 24 ماہ سے زیادہ حراست میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ چوتھی آئینی ترمیم۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں چوتھی آئینی ترمیم 1975 میں کی گئی۔ پاکستان کی چوتھی آئینی ترمیم نے اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں 6 نشستیں شامل کیں اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کو ضمانت دینے کا اختیار ہائی کورٹ سے واپس لے لیا۔ پانچویں آئینی ترمیم۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں پانچویں آئینی ترمیم 1976 میں کی گئی۔ پاکستان کی پانچویں آئینی ترمیم نے ایک شخص کو اپنے ڈومیسائل والے صوبے کا گورنر بننے پر پابندی لگا دی۔ چھٹی آئینی ترمیم۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں چھٹی آئینی ترمیم 1976 میں کی گئی۔ پاکستان کی چھٹی آئینی ترمیم میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چیئرمین لا کمیشن اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے مشیروں اور پارلیمانی سیکریٹریوں کی تعریف کی گئی۔ ساتویں آئینی ترمیم۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں ساتویں آئینی ترمیم 1977 میں کی گئی۔ پاکستان کی ساتویں آئینی ترمیم نے وزیر اعظم کو اختیار دیا کہ وہ صدر کو قومی اہمیت کے کسی بھی معاملے پر ریفرنڈم کرانے کا مشورہ دیں۔ آٹھویں آئینی ترمیم۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں آٹھویں آئینی ترمیم 1985 میں کی گئی تھی۔ متنازع آٹھ ترمیم جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1985 میں ایک اسمبلی نے منظور کی تھی، جو غیر جماعتی انتخابات کی پیداوار تھی۔ اس ترمیم نے دراصل 1973 کے آئین کے آرٹیکل نمبر 48، 51، 56، 58، 60، 75، 90، 91، 101، 105، 106، 130، 150 اور 270 میں ترمیم کی۔ آرٹیکل 48 میں ترمیم کے ذریعے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا اگر ملکی حالات وفاقی حکومت کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔
8ویں ترمیم نے صدر کے اختیارات کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ 9ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 9ویں آئینی ترمیم 1985 میں کی گئی۔ پاکستان کی 9ویں آئینی ترمیم نے قرآن و سنت کو پاکستان کا سپریم قانون قرار دیا۔ 10ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 10ویں آئینی ترمیم 1987 میں کی گئی۔ پاکستان کی 10ویں آئینی ترمیم نے سینیٹ کے اجلاس کی مدت 160 سے کم کر کے 130 دن کر دی۔ 11ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 11ویں آئینی ترمیم 1989 میں کی گئی۔ 11ویں آئینی ترمیم شریعت بل سینیٹ میں پیش کی گئی۔ وقت کی پابندی ہو گئی اور قومی اسمبلی میں پیش نہ ہو سکی۔ 12ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 12ویں آئینی ترمیم 1991 میں کی گئی۔ پاکستان کی 12ویں آئینی ترمیم نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کیں۔ 13ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 13ویں آئینی ترمیم 1997 میں کی گئی۔ پاکستان کی 13ویں آئینی ترمیم نے 1973 کے آئین سے آرٹیکل 58(2)(b) اور A122(c) کو حذف کر دیا۔ اس طرح پاکستان کے صدر اور گورنروں کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اختیارات سے محروم کر دیا گیا۔ اس نے مسلح افواج کے سربراہان اور صوبوں کے گورنرز کی تقرری کے لیے صدور کے ثوابدیدی اختیارات بھی واپس لے لیے۔ 14ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 14ویں آئینی ترمیم بھی 1997 میں کی گئی۔ پاکستان کی 14ویں آئینی ترمیم نے فلور کراسنگ کو غیر قانونی فعل قرار دیا۔ 15ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 15ویں آئینی ترمیم 1998 میں کی گئی۔ پاکستان کی 15ویں آئینی ترمیم نے شریعت بل کو قرار دیا۔ 16ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 16ویں آئینی ترمیم 1999 میں کی گئی۔ پاکستان کی 16ویں آئینی ترمیم نے کوٹا سسٹم کو مزید 20 سال کے لیے بڑھا دیا۔ 17ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 17ویں آئینی ترمیم 2003 میں کی گئی۔ پاکستان کی 17ویں آئینی ترمیم نے 58(2)(b) کو بحال کیا۔ اس ترمیم کے تحت آرٹیکل 41، 58، 112، 151، 179، 195، 243، 268، 270(a) میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس نے صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار دیا۔ 18ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 18ویں آئینی ترمیم 2010 میں کی گئی۔ 18ویں آئینی ترمیم میں پاکستان جوڈیشل کمیشن بنایا گیا اور سینیٹ کی نشستوں کی تعداد 100 سے بڑھ کر 104 ہو گئی۔ 19ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 19ویں آئینی ترمیم 2011 میں کی گئی تھی۔ پاکستان کی 19ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے سینئر ججوں کی تعداد 2 سے بڑھا کر 4 کر دی گئی ہے۔ 20ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 20ویں آئینی ترمیم 2012 میں کی گئی تھی۔ پاکستان کی 20ویں آئینی ترمیم کے تحت مرکز اور صوبوں میں ہر ایک کی 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تاکہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کو ان کی کابینہ کے ساتھ قبولیت کے ساتھ نامزد کیا جا سکے۔ 21ویں آئینی ترمیم
پاکستان کے 1973 کے آئین میں 21ویں آئینی ترمیم 2015 میں کی گئی۔ پاکستان کی 20ویں آئینی ترمیم کا تعلق پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام سے ہے۔ 22ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 22ویں آئینی ترمیم 2016 میں کی گئی تھی۔ 22ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کے بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر بن جائیں گے۔ 23ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 23ویں آئینی ترمیم اپریل 2017 میں کی گئی تھی۔ 2015 میں قومی اسمبلی نے 21واں ترمیم منظور کی اور 2 سال کی مدت کے لیے فوجی عدالتیں تشکیل دے۔ 2 سال کی مدت 6 جنوری 2017 کو ختم ہو گئی تھی، اس لیے یہ 23واں ترمیم منظور کی گئی تاکہ فوجی عدالتوں کو مزید 2 سال کے لیے 6 جنوری 2019 تک دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ اس مدت کے اختتام پر تمام ترامیم خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ 24ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں 24ویں آئینی ترمیم نومبر 2017 میں کی گئی تھی۔ 24واں آئینی ترمیمی بل 2017 مردم شماری کے عارضی نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کے انعقاد کی اجازت دے گا۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں۔